کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے۔ تو اس میں ہم نے سارے صوبوں کے مشاورت کے ساتھ 2 بڑے فیصلے کیے صحت کے حساب سے، اور وہ یہ تھا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ملک میں وہ سارے 31 مئی تک بند کر دیے گئے، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ جو امتحانات کا سلسلہ ہے وہ سارے امتحان ملتوی ہو جائیں گے اور جون اور جولائی میں امتحانات ہوں گے۔ تو یہ فیصلے ہم نے مارچ کے شروع میں کیے۔ ساتھ ہی آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے ایک ٹیلی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، جس میں ہم نے ایک ٹیلی ویژن کے چینل کے ذریعے تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اب جب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم یہ سارے فیصلے جو ہیں ان کو ریویو بھی کریں گے، تو پچھلے 2 دن پہلے ہم نے بین الصوبائی جو وزراء تھے تعلیم کے ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے اس میں تقریباً کنسنسس کے ساتھ 2 چیزوں پہ فیصلے کیے، جو کہ آج ہم نے پہلے NCOC میں پیش کیے اور آج NCC میں پیش کیے، اور جس کی آپ نے اپروول دی۔ تو وہ 2 فیصلے کیا ہیں؟ وہ فیصلے یہ ہیں کہ جتنے اسکول تعلیمی ادارے، صرف اسکول نہیں، یونیورسٹیز بھی، باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ 1 جولائی کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 1 جون کو نہیں کھلیں گے، بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ یعنی کہ ہم نے جو اسکولز کو اور تعلیمی اداروں کو مزید 1.5 ماہ بند کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی آپ نے منظوری دی۔ اور دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے ہیں، ملتوی نہیں کیے، وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور اب جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مختلف بورڈز کے امتحانات ہونے تھے اب وہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بجائے جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے اس کی بنیاد پر پروموشن ہوگی، اور یونیورسٹیز نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو 11ویں کا رزلٹ جو کہ بورڈ ایگزامز ہے، اس وقت پاکستان میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں، تو اب کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے تو جو 12ویں میں یونیورسٹی میں جائیں گے ان کی 11ویں کا رزلٹ موجود ہوگا، جو 11ویں میں ہیں ان کا 10ویں کا رزلٹ ہوگا، اور اسی طرح 9ویں کا رزلٹ جو ہے وہ موجود ہوگا۔ سو اس لحاظ سے جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو بچوں کی صحت کے لیے، کیونکہ اگر امتحان جو ہیں وہ ہالز میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ کلسٹر ہونے کا خطرہ تھا، اور دوسرا ان کو وہاں پہ آنے جانے کا، تو اس لیے بچوں کی صحت کے لیے اور والدین کی تسلی کے لیے یہ 2 بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ شفقت بہت بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ معید آپ پلیز اب تھوڑا ذرا لوگوں کو بتائیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اس وقت کئی ان میں سے جو آنا چاہتے ہیں، جو سٹینڈرڈ ہیں، مشکل میں ہیں، ان کو ذرا میں نے کوشش تو کی ہے بتانے کی، ہماری مجبوری جو کوارنٹین کی وجہ سے ہے، لیکن آپ پلیز ذرا اپڈیٹ کریں ان کو۔ وزیر اعظم صاحب، پہلے تو حسب معمول تمام اوورسیز پاکستانی جو واپس آنے چاہتے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت تحمل سے کام کر رہے ہیں، ہم سے کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی مکمل ہدایت ہے، انہوں نے ابھی خود بھی یہ بات کی ہے کہ ہم جتنی جلد ہو سکے تمام پاکستانیوں کو جو آنا چاہتے ہیں ان کو واپس لائیں، لیکن ہمیں محفوظ طریقے سے واپس لانا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لگ بھگ 20,000 کے قریب پاکستانی الحمدللہ حفاظت سے پاکستان ہم لا چکے ہیں جب سے ہم نے آپریشنز یہ دوبارہ شروع کیے ہیں، ایئر آپریشنز، لیکن جو تعداد ہے جو ابھی واپس آنا باقی ہیں اس میں بھی بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے خلیجی ممالک میں ایسے مزدور طبقہ ہے جن کی نوکریاں ختم ہو گئیں یا سسپینڈ ہو گئیں، پھر اب رمضان اور عید، تو کوئی 1,10,000 کے قریب لگ بھگ ابھی ہمارے پاس رجسٹرڈ لوگ ہیں، اور شاید اس میں بھی کچھ ابھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے آپ کو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی پالیسی کے تحت 2,000 سے شروع ہوئے تھے، پھر ہر ہفتے 7,000 7,500 کے قریب لوگ لائیں گے۔ تو اس ہفتے جو گزرا ہے اور اگلے ہفتے ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں، اگلے ہفتے کوئی 7,500 لوگ ہم لا رہے ہیں 32 فلائٹوں کے ذریعے، اور خلیجی ممالک جہاں ہمارے 90% لوگ ہیں وہاں سے تو بدستور ہماری پروازیں اب آ رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیونکہ یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ شاید باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں ہم نہیں جا رہے اتنی فریکوینسی سے، تو اس میں امریکہ، ملیشیا، بنگلہ دیش، نیپال، آسٹریلیا، کینیڈا،
عراق اور چین، یہ اگلے ہفتے میں ہم اور کور کریں گے، اور یہاں سے بھی پاکستانی، ان 7,500 پاکستانی جو واپس آ رہے ہیں ان میں شامل ہوں گے۔ دو اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اس سے زیادہ تیزی سے پاکستانی نہیں لا رہے۔ تو ایک تو وزیر اعظم صاحب نے خود آپ کو اس کا ذکر کیا کہ ہماری ایک ہیلتھ ایڈوائزرز کے مطابق یہ ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ہر پاکستانی جو آئے اس کو ٹیسٹ کریں، اور ٹیسٹ کر کے ان کو کچھ دیر قرنطینہ میں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اس کا ٹیسٹ رزلٹ آتا ہے۔ تو وہ جو کیپیسٹی ہے ہماری، اس کے مطابق ابھی ہم 7,500 کے قریب ہر ہفتے پاکستانی لا سک رہے ہیں، لیکن ہم صوبوں کی مشاورت سے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پالیسی کو بھی ریویو کرتے رہیں، اس پہ نظر ثانی ہم کر رہے ہیں کہ محفوظ طریقے سے کیا اور ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ پاکستانی آئیں، ٹیسٹ بھی ہو، لیکن زیادہ تعداد میں پاکستانی آ سکے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہی کچھ دنوں میں ہم ایک پالیسی سوچ رہے ہیں، جو سیلف کوارنٹین کی پالیسی وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا، اگر وہ ہم اس طرف چلے جاتے ہیں اور صوبوں کی مشاورت سے اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ لگ بھگ 12، 13، 14,000 پاکستانی بھی واپس لا سکیں گے، اور پھر عید تک جو ہے میکسیمم نمبر ہمارا آ سکے گا۔ لیکن ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس پہ بہت بات شروع ہو گئی ہے کہ جو پاکستانی ہم باہر سے لائے ہیں اس میں میجورٹی کئی کہہ رہے ہیں کہ وہ کرونا ٹیسٹ ان کا پازیٹیو آیا ہے اور وہ بیماری سے لاحق ہیں۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ کچھ خلیجی ممالک سے پروازیں آئی تھیں، اس میں چند مخصوص پروازیں تھیں جس میں 40-50% لوگ بدقسمتی سے انفیکٹڈ تھے۔ وہ جو ممالک ہیں ان سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے، وزارت خارجہ نے ان سے یہ چیز ریز کی ہے، اور ہم اس کا کوئی طریقہ نکال رہے ہیں کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ لیکن عمومی طور پہ جو پاکستانی باہر سے آئے ہیں ان کی شرح جو ہے کرونا پازیٹیو کی، وہ جو یہاں لوکل ٹرانسمیشن ہے پاکستان میں اس سے کچھ زیادہ نہیں ہے، بالکل اتنی ہی شرح ہے۔ تو یہ جو ایک سٹگمیٹائز ہم نے کرنا شروع کر دیا بدقسمتی سے، اور پھر یہ پریشر دوبارہ سے آنا شروع ہو گیا کہ تمام پروازیں بند کر دیں، یہ تو سارے انفیکٹڈ آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں سے انفیکٹڈ تھے ہم اس پہ ڈپلومیٹکلی کام کر رہے ہیں، سفارتکاری ہماری اس پہ ہو رہی ہے۔ باقی پاکستانی جو آئے ہیں بیشتر فلائٹس میں کوئی بھی انفیکٹڈ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے خود بھی سٹیٹمنٹ میڈیا پہ دی تھی کہ کچھ ایسی مخصوص پروازیں ہیں، لیکن اس کو پلیز سٹگمیٹائز نہ کیجئے۔ اہم چیز یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ کر کیوں رہے ہیں، بالکل اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی انفیکٹڈ آ بھی رہے ہیں تو وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں بغیر ٹیسٹ کے، جب جائیں تو قرنطینہ میں جائیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور ڈائریکٹ ہسپتال جا رہے ہیں اور بہت بیمار ہیں، تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے، اس کو دور کیجئے۔ ہماری جو ایئر فلائٹس ہیں وہ جاری رہیں گی، باہر سے پاکستانی ہم لاتے رہیں گے، محفوظ طریقے سے لائیں گے، اور جتنے زیادہ ہو سکا انشاءاللہ یہ پالیسی میں لچک بھی آتی جائے گی اور ہم لاتے رہیں گے۔ یہ واضح ہدایت ہے وزیر اعظم صاحب کی، اور اس پہ عمل ہوگا اور مشاورت کے ساتھ ہوگا۔ بہت شکریہ معید۔ میرے پاکستانیوں، آخر میں یہ مشکل وقت ہے، ہمارے لیے نہیں صرف دنیا کے لیے مشکل وقت ہے، اور ہمیں سب کو رمضان کا مہینہ ہے، خاص طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے 2 نفل پڑھ کے کہ جس طرح کی باہر تباہی مچی ہے اللہ نے پاکستان کو اس تباہی سے بچایا ہوا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آگے حالات اسی طرح اچھے رہیں گے، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم سب کو یہ فیصلہ بحیثیت قوم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو بھی آگے ہوگا ہم ایک قوم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس کا سارا بوجھ ایک کمزور طبقہ اٹھائے، جو آگے ہی جس کی زندگی مشکل میں ہے انہی کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں۔ ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ہم کم سے کم بوجھ ڈالیں اپنے غریب طبقے کے اوپر۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا وہ غریب طبقہ ہے اس وقت، وہ لوگ جو پہلے ہی بڑی مشکلوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ ہے۔ لہٰذا میری اسٹیٹ کی میری ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری اس طبقے کے اوپر ہے کہ ان کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے۔ تو یہ جب کھول رہے ہیں، اور اس کے اوپر کئی مجھے افسوس ہوتا ہے یہ باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جی لوگوں کی جانیں خطروں میں ہیں۔ کرونا سے بھی ہم نے لوگوں کو بچانا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اس وقت لوگوں کی بھوک کی وجہ سے جان خطرے میں ہے،
کئی اور ابھی ڈاکٹر فیصل نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ کرونا سے ہم بچاتے یہاں ٹی بی پھیل رہی ہے پاکستان میں. ٹی بی کا بہت بڑا خطرہ ہے, وہ ایک اور بیماری ہے, بچوں کی بیماریاں ہیں, صاف پانی نہیں ملتا. تو ساری توجہ جب یہاں گئی ہے تو بہت اور بیماریاں بیچ میں رہ گئی ہیں. مثلا کینسر ہے, ہمیں وہ بھی کینسر بھی ایک ایسی بیماری ہے جس سے لوگ مرتے ہیں. تو کیونکہ ساروں کی نظر ادھر پڑ گئی ہے, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو بیلنس کریں. یہ ایک مشکل راستہ ہے, یہ دنیا اس میں سارا وقت یہی سوچ رہی ہے. وہ ملک جدھر نیو یارک, جدھر دن میں 1000 لوگ مر رہے ہیں, جدھر 20,000 لوگ مر چکے ہیں, جدھر حالات ایسے ہیں کہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دی ہے. کیوں کھولی ہے؟ کیونکہ وہ بھی امیر ملک بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کرونا کے اوپر ایک طرف سے لوگوں سے یہاں سے بچائیں, جو دوسری طرف ایک معاشرے کے اوپر اس کا امپیکٹ جاتا ہے, جو اس کا اثرات جاتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے آگے معاشرے کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے. تو لہٰذا یہ ساری دنیا بیلنس کر رہی ہے, ہم بھی وہی بیلنس کر رہے ہیں. یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ ہم کرونا کے اوپر بھی نظر رکھیں, اور پھر وہ جو غریب طبقہ جس کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہو اسے کیسے بچانا ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے, اور میں پھر سے یہاں ڈاکٹر ثانیہ کو مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں میں اتنے کم وقت پہ اور اتنی شفافیت سے بانٹا ہے. لیکن اور بھی ہمیں کرنا پڑے گا, کیونکہ اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں, اور وہ کر رہے ہیں. میری جو اسکیم ہے, اب سب کو آپ کے پاس وہ ہم نے وہ ایڈریس دے دیا اپنی ویب سائٹ کا, کوئی بھی اس کے اوپر رجسٹر کر سکتا ہے. صرف یہ بتانا ہے کہ اگر میری نوکری چلی گئی ہے کرونا کی وجہ سے, تو میں صرف یہ بتانا پڑے گا کہ میں کدھر کام کرتا تھا اور میری نوکری گئی ہے. تو انشاءاللہ میرا جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے اس سے, اور اس سے گورنمنٹ جو 1 روپیہ عوام دے رہی ہے, 4 روپے گورنمنٹ دے رہی ہے, وہ سارا فنڈ صرف ان لوگوں کی طرف جائے گا جو بے روزگار ہوئے ہیں اس وقت میں. تو اس کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں ابھی کافی ریسیٹس, اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو اسی طرح جس طرح احساس کیش ٹرانسفر سے پیسہ گیا ایمرجنسی, اسی طرح انشاءاللہ ان کو میں آپ سب کو پیسہ اس پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے دوں گا. ہم نے دوسری طرح پوری کوشش کی کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں. جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کی ہے, تقریباً 42 سے 43 روپے ڈیزل کی قیمت ایک مہینے میں کم کی ہے پر لیٹر, اور پٹرول کی 30 روپے لیٹر کم کی ہے. ہمارا اس وقت پٹرول اور ڈیزل, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے, سارے بر صغیر میں سب سے سستا بک رہا ہے ہمارا پٹرول اور ڈیزل. اور وہ اس لیے کہ آپ پہ کم بوجھ پڑے, لوگوں کے اوپر کم بوجھ پڑے. اب یہ جس طرح ہم اب یہ بزنسز کھول رہے ہیں, انڈسٹری کھول رہے ہیں, میں آخر میں پھر آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو کرونا کا مقابلہ یہ قوم صرف کر سکتی ہے. ہم پولیس کے ڈنڈے کے زور پہ آپ سے نہیں جا کے کہیں گے کہ جی SOPs کے اوپر آپ چلیں یا نہیں. ہم آپ پہ ذمہ داری ڈالیں گے. جو ہمارے یہ والنٹیئر فورس بنی ہے کرونا ٹائیگرز کی فورس, ان کو میں آج پہلے تو یونین کونسل میں آپ سب کو ڈیسک رکھنا چاہیے, جدھر جو بھی اس یونین کونسل میں لوگ بے روزگار ہوئے ان کی رجسٹر کریں اور ان کو ہمارے اس ویب سائٹ پہ بھیجیں تاکہ ہم ان کو پیسے دے سکیں. دوسرا, آپ سب کی والنٹیئرز کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک جائیں, ان کو سمجھائیں. کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, تو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اوپر سے ڈنڈے کے زور سے آپ سب کو سمجھائیں. آپ سب کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے. اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ آپ سب کو نقصان ہوگا, یہ کوئی حکومت کو نقصان نہیں ہوگا. اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ ہم جتنی جلدی اگر ہمارا کاروبار شروع ہو جائے اور SOPs کے مطابق کاروبار شروع ہو جائے تو زیادہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. کیونکہ حکومت تو اب کتنا پیسہ دے سکتی ہے, حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو میں آخر میں اس امید سے کہ اب سے جو پرسوں سے ہم یہ لاک ڈاؤن, جو پارشل لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ کھول رہے ہیں, میں آپ سب کے اوپر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب ذمہ داری لیں گے اس کی. پاکستان پائندہ باد.
ناظرین، گفتگو سن رہے تھے آپ وزیر اعظم عمران خان کی کورونا کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ہفتے کے روز سے یعنی پرسوں سے مرحلہ وار لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چھوٹے کاروباری طبقے کی مشکلات